اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مرکزی ذمہ دار اور حلقے کے ذمہ داران اور ہماری ارکان کارکن بہنوں جی آئی او کی بیٹیاں اور اس ہمارے آن لائن پروگرام میں جڑے ہوئے تمام شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ جس مہم کے سلسلے میں سپٹمبر کے مہینے میں ہم لوگ جو مہم منانے والے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ذمہ دار بہنیں ہیں، ہمارے ارکان کارکن بہنیں، ان کے سامنے یہ تمام باتیں تو الحمدللہ آپ لوگوں نے مطالعہ کی ہیں اور بہت ساری باتیں جانتے بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں یاد دہانی کے طور پر اور اس مہم میں ہم کیسے ان چیزوں کو لے کر چلیں، اس سلسلے میں ہم کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ مجھے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنا ہے وہ ہے اخلاقی معیار کو برقرار رکھنے میں نوجوانوں کو درپیش چیلنجز۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر یہ چاہتی ہوں کہ اخلاقی معیار کیا ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اخلاق کے سلسلے میں دیکھیے، اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے تو اسلام سے جوڑ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو اخلاق جو ہے بہت اہم چیز ہے جو انسان کی کامیابی یا ناکامی بتاتے ہیں، اور اخلاق کا جو تصور ہے وہ خدا کے تصور کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی بھی انسان با اخلاق اس وقت ہوگا اگر اس کے ذہن میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اور جواب دہی کا احساس اگر ہوگا، تبھی وہ اخلاق پر قائم رہے گا، ورنہ اگر وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ساری چیزیں پھر یکساں ہیں، چاہے وہ جو چاہے کرے اور جس طرح سے چاہے اپنی زندگی کو گزارے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب میں بھی اخلاقیات موجود ہیں، سچائی ہے، ایمانداری ہے اور عورتوں کا عزت و تکریم ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو دوسرے مذاہب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن اسلام کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی جو تھے وہ بہت بہترین تھے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی معیار کیا ہے، اس کے لیے کچھ حدود اور پابندیاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے، یہ حدود اور پابندی جو لیمیٹیشنز ہیں، اس کو ہم سمجھنے کے لیے ایک تھوڑا سا ایک مثال سے ہم سمجھیں گے۔ یہ جو حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اخلاقی پابندیاں، یہ حدود جو ہم پر عائد کی ہیں نا، وہ ایسے ہیں گویا اگر ہم سمجھیں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ بچہ جو ہے رینگتے ہوئے سیڑھیوں کے قریب جا رہا ہے، اور جب وہ سیڑھیوں سے اور آگے مطلب وہاں سے جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ وہاں سے گر جائے گا اور بچہ زخمی ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں کچھ رکاوٹیں، کچھ پابندیاں، کچھ حدود ہم لگا دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس سے آگے نہ بڑھنے پائے۔ اب بچہ جھنجلا جاتا ہے، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کیوں بیریگیٹ لگائے گئے ہیں، یہ کیوں پابندیاں میرے لیے لگا دی گئی ہیں، یہ رکاوٹ میرے لیے کیوں کھڑی کر دی گئی ہے، میں تو اچھا جانا چاہ رہا تھا نا، مجھے آزادی ہے، میں تو جانا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں یہ کیوں لگا دیا گیا ہے۔ لیکن بڑوں کی نظر میں کیا ہے، یہ پابندی نہیں ہے، یہ حفاظت ہے کہ بچہ اگر آگے جائے گا تو بچے کو معلوم نہیں ہے، وہ آگے جائے گا، گر جائے گا، گر کے بچہ زخمی ہوگا اور نقصان پہنچے گا بچے کو، تو اس کے لیے وہ رکاوٹ لگا دی گئی ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی بڑے لوگ جانتے ہیں کہ بھئی یہاں یہ جو رکاوٹ لگائی گئی ہے یہ بچے کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیے کہ جتنی بھی پابندیاں یا جتنے بھی حدود اور قیود اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے، جو اخلاقی معیار کو قائم رکھنے کے لیے جو چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ہم کو ایسے لگتا ہے کہ یہ پابندیاں ہیں، بے جا پابندیاں ہیں، باہر نکلو تو برقع پہن کر نکلو، پھر نامحرم سے نہ ملو، لباس جو ہے کم سے کم تر نہ ہو بلکہ پورا لباس پہن کر آپ کو نکلنا ہے نا۔
یعنی ہمیں آزادی تو کیا تھی کہ بھئی میرا جسم میری مرضی میں چاہے جیسے رہوں، جتنی بھی چاہے اریاں ہو جاؤں، لوگوں کو دعوت نظارہ دوں، مجھے کیوں روک ٹوک ہونی چاہیے؟ تو میری آزادی ہے نا، میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ نادان بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ بات رکھی ہے کہ تم کو ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ پابندیاں جو حدود لگا دی گئی ہیں وہ انسان کی حفاظت کے لیے، اور وہ حدود اور قیود اور وہ پابندیاں اور جو لیمیٹیشنز بطور حفاظت جو لگائی گئی ہیں وہ اس خالق اور مالک کی لگائی ہوئی ہیں جو جانتا ہے انسان کی، اس نے تخلیق کی ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کیسے بہتر طریقے سے بہتر راہوں پر چل سکتا ہے۔ تو ہم اس مثال کے ذریعے سے سمجھیں اور ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں، اپنے گھر میں نوجوان نسل کو بھی ہم سمجھائیں، سماج میں موجود نسل کو بھی ہم سمجھائیں کہ بظاہر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے لیمیٹیشنز ہیں، لیکن یہ لیمیٹیشنز نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے حفاظتی کور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ اگر اس کے قریب جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات آج کل پیش آ رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی جو واقعات ہمارے سامنے آئے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مہم سے پہلے بھی یہ سب چیزیں ہو کر بھی، اور مہم کو پورا فوکس کرنے میں یہ سب چیزیں ہم اس پر اچھی سے گفتگو کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو حدود اور پابندیوں کو ہم نے جب توڑا ہے تو سماج میں کیسے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کیسے تباہیاں مچ رہی ہیں، انسانوں کا سماج کیسے جنگل کا سماج، جنگلی سماج بنتا جا رہا ہے۔ جب اخلاق انسان کے پاس نہیں رہیں گے تو وہ جانور سے بدتر بن جائے گا۔ تو یہاں ہم لوگوں سے سمجھانے کے لیے، لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت اہم موقع بھی ہے، ہمارے سامنے ہے کہ اس کو ہم مثال کے ذریعے سے پیش کرتے ہوئے ہم لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ابھی کلکتہ میں جو ہوا، یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ ابھی مہاراشٹرا میں بدلا پور میں جو ہوا کہ بالکل 3 یا 4 سال کی لڑکیاں تھیں، ان لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اور مطلب رک نہیں رہے ہیں یہ۔ آپ دیکھیں نربھیا کیس کے بعد یہ کوئی چیز رک نہیں رہی ہے، بلکہ اس میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو بس میں ایک یہ ہنٹ دیتے ہوئے یہاں سے گزرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک اور بات جو ہمیں سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، کچھ چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے کہ تم اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور جس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 172 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاک چیزوں سے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے نا اس میں سے پاک چیزوں سے تم کھاؤ، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے فوری بعد آیت نمبر 173 میں جو ہے کہا گیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، جن چیزوں سے بچنا ہے، اس کی لسٹ بہت چھوٹی ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے یعنی فائدہ مند ہے بہت ساری زیادہ ہیں۔ رغد الحیث شئتم، یعنی جہاں کہیں تم چاہو رہو، کھاؤ پیو، لیکن یہ جو حدود اور قیود ہیں ان کے قریب تم نہیں جانا اور ان کو ٹچ نہیں کرنا۔ تو یہاں ہم یہ دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں، جو پابندیاں ہمارے پر ہیں، بہت کم چیزوں میں ہیں، بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال رکھا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ہمیں جو اخلاقی معیار کو برقرار رکھنے میں نوجوانوں کو جو درپیش چیلنجز ہیں، آج کے دور میں دیکھیے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، وہ کوئی بھی جو ہے یہ چیلنجز سے بچ نہیں سکتا، اور نوجوان تو زیادہ اس پرابلمز کا شکار ہیں۔ جب وہ باہر نکلتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ایسے ماحول سے، ایسے حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے کہ ساری چیزیں دعوت نظارہ دے رہی ہیں، برائیاں، خرابیاں اپنی طرف بلا رہی ہیں، بالکل ایک دلچسپ انداز میں بلا رہی ہیں، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ساری چیزیں سامنے بکھری پڑی ہیں۔ انسان اگر برائیوں کی طرف جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ملکی قوانین بھی ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ اگر ہوموسیکچولیٹی، LGBT کا جو یعنی لے اور لیسبین، گے
اور بائیسیکچول، ٹرانسجینڈر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہوموسیکشولیٹی، لیو ان ریلیشن شپ، یہ ساری چیزیں جو ہے آج ملکی قوانین میں بھی کوئی جرم نہیں ہے، اور ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے مجھے جو اچھا لگے میں وہ کروں. جبکہ انسان جب سماج میں ہے تو میرے جو حقوق ہیں میں ان حقوق پر عمل کرتے ہوئے میں انجوائمنٹ تو کروں، لیکن اس انجوائمنٹ کے ساتھ دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہو. یہ جو ہے ہم کو اخلاق سکھاتی ہے کہ میں اپنے حقوق پر تو یعنی اس کو انجوائے بھی کر سکتی ہوں، اپنے حقوق کا میں استعمال بھی کر سکتی ہوں، لیکن دوسروں کے حقوق میں متاثر نہ کروں، پامال نہ کروں. لیکن آج ہو کیا رہا ہے، اپنی خوشی کے لیے، اپنے انجوائمنٹ کے لیے سامنے والوں کا جو دوسرے ہیں ان لوگوں کے حقوق پر بھی دسترازی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ان کو جانی نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ جو LGBT ہے ہمارے سماج میں آج آپ دیکھیں گے، میٹروپولیٹن سٹیز ہو یا چھوٹے مقامات ہوں، جہاں کہیں ہو، خاص طور سے جو ہے اس کے یعنی ہاسٹلس بھی الگ سے بن رہے ہیں، اور یعنی اس کو ماڈرن سمجھا جا رہا ہے، ماڈرنزم سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اپنی خواہش کو جیسے چاہیں ہم پورا کر سکتے ہیں. اخلاقی جو حدود ہیں ان ساری چیزوں کو پھلانگ کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس کے نتیجے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو اخلاقی طور پر انسان کے اندر گراوٹ آ رہی ہے کہ وہ جانور سے بدتر بن رہا ہے، دوسری طرف جسمانی، ذہنی اور ہر قسم کی بیماریوں کا وہ شکار ہو رہے ہیں. اب دیکھیے ہماری نوجوان نسل، آج آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی یعنی ہماری خواتین ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں تھوڑا جو عمر کو پہنچ گئے ہیں، وہ پھر بھی اسلام اور اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لیکن آج جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ مغربیت سے مروب ہوتی جا رہی ہے، مغربی کلچر سے مروب ہو رہی ہے، اسی کو وہ اچھا سمجھ رہی ہے اور اسی طرح بننے کی وہ کوشش کر رہی ہے. اور اگر والدین ان کو سمجھاتے ہیں تو یعنی بچوں کا یا ہماری نوجوان نسل کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یعنی آپ کو نہیں پتہ ابھی کیا ہو رہا ہے، ہم کو سماج میں رہنا ہے تو ہم کو پھر یہ سب چیزیں کرنی ہوگی. کالج جاتے ہیں تو وہاں پر جو کھلا ہوا ماحول ہے، تعلیم آج جو حاصل کرنے جا رہے ہیں نا، تو تعلیم کے جو یعنی انسٹیٹیوشنز جو تھے نا، وہ بھی آج فحاشی، عریانیت، لیو ان ریلیشن شپ اور LGBT کی وہ ساری چیزوں کا اڈا بنتے چلے جا رہے ہیں. تو آج ہماری نوجوان نسل جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. تو اب ان حالات میں ہم اپنی نوجوان نسل کو کیسے ہم سمجھائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لیمیٹیشنز رکھے ہیں یہ ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہیں. جب ہمیں باہر نکلنا ہے، باہر جانا ہے، اچھا ایون یہاں تک کہ نہیں ہمارے سماج کی جو صورتحال ہے، مسلم سماج ابھی تھوڑا بہت کچھ اس سے بچا ہوا ہے، لیکن جو دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے رشتے بھی محفوظ نہیں رہے. مسلمس میں بھی یہی دیکھنے میں مل رہا ہے، کیونکہ یہ جو گیجٹس ہیں اور موبائل ہیں اور اس پر جو عریانیت اور وہ ساری چیزیں سامنے ہیں، تو بوڑھا بھی ہو یا جوان ہو وہ ایسے جذبات کو لیے ہوئے ہیں کہ گھر میں قریبی رشتوں سے بھی ہماری جو ہے لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں. تو یہ ایک تو گھر بھی محفوظ نہیں ہے، اور جب لڑکی باہر نکلتی ہے تو یہاں جب اس کو جب نکلنا ہے تو اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانک کر سطر والا لباس، باسطر اپنے آپ کو ڈھکا ہوا جو ہے، جب گھر سے باہر وہ نکلنا ہے تو اس طرح کی اس کو پابندی کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں. قرآن مجید میں جو یعنی الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ یعنی تم وہاں یعنی پہچانی جاؤ کہ تم ایک باعفت، باعصمت عورت ہے، تمہارے لیے یہ سمبول ہے، تمہارے لیے علامت ہے کہ تم اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں تاکہ تم پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں. تو یہی چیز ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب اس طرح کے اپنے آپ کو کور اپ کر کے باہر نکلتے ہیں تو ہم وہ ساری بری نگاہوں سے اور خرابیوں سے ہم بچتے ہیں. تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کو سمجھانا ہوگا کہ جب ہمیں باہر نکلنا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، تعلیم گاہوں میں جانا ہے جہاں کہ بہت برائیاں وہاں پر پائی جاتی ہیں، تو ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا کر رکھیں، اس کے لیے ہم اپنی بچوں کو بچپن ہی سے ہم اس کی تعلیم دینے کی کوشش کریں. تو ہم جب باہر نکلیں تو لباس ہمارا کس طرح سے ہو، کیسے بدن کو ہم ڈھانک کر نکلیں، تو یہ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینے کی ضرور کوشش کریں. پھر اسی کے ساتھ
جب ہم باہر جائیں تو نظروں کو نیچی رکھیں، یعنی اپنے سماج کو، اس سماج کو بہتر اور پاکیزہ بنانے کے لیے سورہ نور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کو کہا جا رہا ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور دوسری آیت میں ہے کہ پھر وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ یہ بھی مردوں اور عورتوں کو دونوں کو الگ الگ مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ مردوں اور عورتوں کو یعنی ایک ہی مذکر کے صیغے سے مخاطب کیا گیا ہے، لیکن بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں پر خاص طور سے مردوں کا صیغہ، مذکر کا صیغہ اور مؤنث کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بھی وہ جگہ ہے خاص جہاں پر مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی جو خود بخود اگر کھل جاتی ہیں، جو تھوڑے سے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ اگر کھل جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ورنہ ہم کو اپنی زینت کو، ساری چیزوں کو چھپا کر رکھنا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، اور پھر اس کے بعد آگے ہے کہ اپنی زینتوں کو نہ چھپائیں، صرف آپ ان لوگوں کے سامنے نکل سکتے، تو محرم رشتہ داروں کی تفصیل وہاں پر بتا دی گئی ہے۔ تو یہاں جب ہم باہر نکلیں تو ہم ادھر ادھر نظریں گھماتے نہ رہیں، بلکہ نظروں کو نیچا رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظریں کیا ہے، شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور پھر ساتھ ہی دیکھیے خلوت میں، یعنی اکیلے میں ہم ملاقات نہ کریں، اکیلے میں ہم کسی مرد سے، نامحرم مرد سے، چاہے وہ ہمارا ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے پرنسپل ہو، جو بھی ہو، ہم اکیلے میں ان سے بالکل ملاقات نہ کریں، بلکہ جب ہم جائیں تو اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے جائیں، جو بھی ہو، ہم اکیلے میں ہرگز نہ ملیں۔ خلوت میں یعنی جب دو رہتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت ہوتا ہے، تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خلوت میں ملنے سے، ملاقات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ملاقات، لیکن آپ دیکھیے ہم آج اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں یہ جدید ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم گھر میں رہتے ہوئے، ابھی قرآن مجید کی جو آیت ہماری بہن نے ابتدا میں جو ہے تلاوت کی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں جو ہے ٹکی رہو، قرار پکڑی رہو، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بھی یعنی لڑکیاں ہوں یا خواتین ہوں، یہ محفوظ نہیں ہیں۔ اگر ہم گھر میں رہتے ہوئے موبائل ہمارے پاس ہے اور موبائل میں نیٹ آن ہے، ہم آن لائن ہیں، تو گویا ہم ایک پورے بازار میں ہیں، کھلے بازار میں ہم ہیں۔ تو جس طرح کی ایتھکس، جس طرح کی اخلاقیات ہمارے لیے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو جس طرح کی اخلاقیات ہیں، اسی طرح سے یہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہماری کچھ اخلاقیات ہوں گی۔ ہم کو اپنی نوجوان نسل کو یہ سمجھانا ہے، ان کے لیے چیلنج ہے یہ۔ آج آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے لیے اسکول کا اسائنمنٹ اور پھر موبائل سے، نیٹ سے بہت ساری چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا، وہاں سے دیکھنا، یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک اہم ٹول اور اہم ذریعہ بن کر رہ گیا ہے موبائل۔ اس سے ہم چھٹکارا بھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے ہم بچ کر بھی نہیں رہ سکتے۔ اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کی اخلاقیات کیا ہوں، یہ ہم کو اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا، اور بچوں کو بھی اور پھر بڑوں کو بھی، ساروں کے سامنے یہ چیز آنے کی ضرورت ہے۔ آج اب دیکھیے اگر ہم ٹی وی اگر دیکھتے ہوتے تو بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے کہ اس میں کیا چیز چل رہی ہے اور کیا چیز دیکھی جا رہی ہے، لیکن موبائل اگر کوئی ایک لے کر بیٹھا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے قریب جانے تک بھی وہ فوراً اسکرول کر کے اس کو اوپر ہٹا دے سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی جب ہم بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نا، جہاں کہیں ہم ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس اگر ہم ان کے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں تو پھر بچہ اکیلے میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ یعنی دیکھیے آپ جیسی چیزیں دیکھیں گے، اور دیکھیے فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، چینلز ہیں نا، وہ ہمارے دماغ کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہم جس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم فون پر بھی جو ہے کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں تو ہمارے موبائل میں جو ہے آپ کو اسی طرح کے ایڈز بھی سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دماغ کو بھی پڑھ رہی ہے، ہم کیا چیز چاہتے ہیں وہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی خلوت سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس طرح کی چیٹ ہے، کالنگ ہے، فیس بک پر ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے،
کیونکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے حصے میں زنا کا جو حصہ لکھا ہے وہ اسے پا کر رہے گا۔ آنکھوں کا زنا شہوت کی نظر سے دیکھنا ہے، کانوں کا زنا شہوت انگیز باتوں کا سننا ہے، زبان کا زنا اس سلسلے کی گفتگو میں حصہ لینا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا اس کے لیے چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے، اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دے گی یا پھر تکذیب کرے گی۔ دیکھیے یہ سب چیزیں رہتی ہیں جو زنا کے لیے راستے بناتی ہیں۔ آنکھ ہے، کان ہے، پھر ہمارے جو ہے ہاتھ پیر ہیں، ہمارے دل کی خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو اس کے قریب لے کر جاتی ہیں۔ پھر یا تو شرمگاہ ہے اس کی، یعنی وہ زنا میں انسان ملوث ہو جاتا ہے یا پھر اسے بچ جاتا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں پر۔ تو یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ جو موبائل ہے اس پر جو ہے ایسے کوئی چیٹس کرنا، کوئی اننون لوگوں سے چیٹس کرنا، یا پھر غیر مردوں سے جو ہے ہم اس پر فیس بک پر دوستیاں بنانا، اور اس طرح کی کالنگ، بعض وقت دیکھیے ایسے کالز بھی آتے ہیں، ایسے کالز کو انٹرٹین کرنا، یہ ساری جو ہے اخلاقیات ہم کو اپنے بچوں کو بھی بتانا ہوگی، سمجھانا ہوگی۔ اور یہاں تک کہ اب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی بھی جو ہم کو تعلیم دینا ہے کہ کون کس طرح کا باہر ہمیں ملے گا تو ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے اندر اس طرح کے جو اخلاقی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس سے ہم کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو اس سلسلے میں اویئر کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھیے بات چیت میں لوچ نہ ہو ہماری زبان میں، یعنی ہم اپنی زبان میں یعنی ایسا کوئی انداز اختیار نہ کریں جس سے جو دل کا مریض ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے ابھی ہماری بہن نے ابتدا میں تذکیر میں بھی یہ آیت پڑھی ہے انہوں نے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ تم یعنی اپنی بات میں بھی کوئی ایسا یعنی بہت زیادہ مینس بولتے ہیں نا ہم لوگ عام زبان میں کہ نخرے والی بات ہم نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی دل کا مریض یعنی جس کے دل میں جو ہے کچھ غلط خواہشات پیدا ہو رہی ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے ہماری بات کو سن کر کہ یہاں پر ہمارے لیے کچھ راستہ مل سکتا ہے یا پھر ہم کچھ غلط کام کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہماری بات چیت بھی اس طرح سے نہ ہو، ہم اپنی بچوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے تو آگے جو بات آتی ہے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں آج کالجز میں جا رہی ہیں تو ویلنٹائن ڈے ہے اور بوائے فرینڈ بنانے کا کلچر، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کا جو کلچر ہمارے پاس آج کل ہمارے کالجز میں ہمارے بچوں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اگر سمجھے کوئی بوائے فرینڈ نہیں بناتا ہے تو اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ ارے یہ تو کوئی غلط کام کر رہی ہے، یا پھر کسی کو گرل فرینڈ نہیں ہے تو ارے تم کو بھی گرل فرینڈ نہیں ہے کوئی، مینس اس طرح سے جو برائیاں تھیں نا وہ مینس برائیوں میں مبتلا ہو کوئی شخص تو اس کو ٹھیک ہے وہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی برائیوں کے قریب نہیں جا رہا ہے تو اس کو ارے یہ کوئی ایب نارمل ہے کیا، جو اس کے لیے کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، ایب نارمل ہے کیا یہ؟ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے تعلیم گاہوں میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیے آج شادی کی عمر کو طے کر رہے ہیں کہ 22 سال شادی کی عمر ہو اور اس طرح سے ہو، لیکن لیو ان ریلیشن شپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی عمر اس کے لیے متعین نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں جب زنا ہوتا ہے نا تو زنا کرنے والا نہ یعنی بچوں کو دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے، نہ ہی بوڑھی عورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اپنی خواہش کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ بہت سارے جو زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب انسان نشہ کر کے بالکل وہ ایک انسان ہی نہیں رہتا بلکہ ایک حیوان بن جاتا ہے، تو ایسی حالت میں جو ہے وہ پھر یعنی اس کے سامنے وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے بھی ہو میری یہ خواہش پوری ہو، اور پھر اس خواہش کے لیے بعض لوگ تو یہاں تک کہ اس کی جان بھی لے لیتے ہیں، اتنی بری طرح سے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو زنا بالجبر کے واقعات تو ہم دیکھتے ہیں، وہ نوٹ بھی ہوتے ہیں، عدالتوں میں بھی آتے ہیں، اس کے FIR درج ہوتے ہیں، بہت سارے یعنی جتنے FIR درج ہوتے ہیں اس سے تو کہیں زیادہ یعنی اور معاملات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی عزت کو ناموس کو چھپانے کے لیے جو FIR بھی درج نہیں کرواتے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہمارے سماج میں ہوتے ہیں،
تو یہ زنا بالجبر ہے، لیکن اس کے الرغم میں ایک اور ہے، دیکھیے زنا بالرضا، اس کی بھی واقعات ہمارے سماج میں بہت بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی رضامندی کے ساتھ زنا، جس کو لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ بھی شادی کیا ہے، ایک حسن ہے، ہاں سواد نون، حسن کے معنی خلا، یعنی ایک حصار میں آ جانا ہے، خلے میں آ جانا، کہ شادی ہونے کے بعد انسان یہ سارے گناہوں سے بچتا رہے گا۔ لیکن آج دیکھیے صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ شادی کے بعد بھی یعنی ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا بھی جو ہے چلن بڑھتا جا رہا ہے، کہ شوہر ہے تو اس کے کہیں اور تعلقات ہیں، بیوی ہے تو اس کے کہیں اور تعلقات ہیں، تو اس طرح سے ایکسٹرا میریٹل افیئرس بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو زنا بالرضا کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے دیکھیں ہماری جو سرکار ہے اس نے لیو ان ریلیشن شپ اور اس طرح کے اس کو نام دے کر اور بھی اس پر جو یعنی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سزا اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو ہمارا سماج یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کھلی چھوٹ دے رہا ہے، شراب کو اور اس طرح کے آبرو باختہ چیزوں کے لیے ہر چیز، اور پھر ادھر ہماری لڑکیاں بھی جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں، کم سے کم کپڑے پہن کر نکلتی ہیں۔ پھر جب یعنی یہ سب حالات ہو جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں نیوزز میں بھی وہی چلتا ہے کہ بھئی اس میں اگر لڑکی کم کپڑے پہن کر نکلی تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے نا۔ یہ ذہنیت کو بدلنا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے لڑکا جو ہے اس لڑکی کی طرف نہ دیکھے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ جو حجاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ وہ مینس جتنی زیادہ جو قیمتی شے رہے گی وہ اتنی زیادہ محفوظ رکھی جاتی ہے، جو جتنا زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا شیل اتنا ہی زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک مونگ پھلی ہے، مونگ پھلی کا جو شیل ہوتا ہے وہ ہم ہاتھ سے توڑتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں بادام جس میں ہوتا ہے نا، بادام کا شیل کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو پھوڑنے کے لیے ہم کو پتھر یا پھر کچھ وزنی چیز لے کر ہم کو اس کو پھوڑنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یعنی بادام کیا قیمتی ہے تو وہ زیادہ پروٹیکشن میں ہے نا۔ تو ہم یعنی عورتیں کیا ہے بہت زیادہ قیمتی چیز ہیں، ہم اس کو اس انداز سے سمجھائیں۔ دیکھیے آج ہم کو ہمارے لاجکس بدلنے ہوں گے، ہم کو سمجھانا ہوگی۔ آج اسلام کے سلسلے میں ہماری نوجوان نسل کے پاس کیا ہے کہ ارے یہاں کیا ہے دخیانوں سی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے۔ اب یا تو ہمارے پاس ایسا ہے کہ پوری طرح سے عورت اریاں ہیں، یا پھر ہے تو ہاتھ میں بھی گلوز، پیر میں بھی پیتابے، اور وہ پھر ساری چیزیں، تو یعنی ایک انسان دور سے ہی گھبرا جاتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر۔ تو ہمیں یہاں پر یعنی بہت آرام سے بہت اچھے سے یعنی ہمیں سمجھانا ہوگا کہ اسلام کس طرح کی پابندی یا کس طرح کی حفاظت ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم کو ایسے لاجکس بھی ڈھونڈنے ہوں گے، ہم کو ایسے بتانے ہوں گے لوگوں کو کہ اسلام ہمارے لیے ایک یعنی ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جو ہماری فطرت کے مطابق ہے، جو ہمارے حفاظت کر رہا ہے، ہمیں یہ ساری گندگیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اور ہم جب باہر نکلتے ہیں جس کام کے لیے، جیسے پڑھائی کے لیے نکل رہے ہیں، تو ہم اس پڑھائی پر فوکس کرنے کے لیے ہمیں یہ سارا پروٹیکشن ہے کہ اپنے آپ کو حفاظت سے رکھو، کہ اور کسی غیر مرد سے بات مت کرو، اگر ضرورت پڑ جائے تو بات اپنے ایک دم بالکل کھڑے لہجے میں کرو، اکیلے میں نہ ملو، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ہم کو ایک فوکس کروا رہی ہیں کہ ہماری تعلیم پر ہمارا فوکس رہے۔ اب آپ دیکھیے جو لڑکیاں کالج جاتی ہیں، نوجوان لڑکیاں، اگر وہ کہیں لا افیئر میں پڑھ جاتی ہیں تو آپ دیکھیے ان کا فوکس پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ انہی چیزوں میں رہتی ہیں، وہی سوچنا، وہی ملاقاتیں، پھر لوگوں سے اس کو کیسے چھپائیں اور یہ کیا کریں، یہ ساری چیزوں میں ان کا ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو فوکس پڑھائی پر ہے نا وہ فوکس ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے پابندیاں ہیں نا، تو ہم کو اس کام پر فوکس کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، یعنی انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، اور ان خواہشات کو پوری کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ شادی کرنا ہے، اور پھر اپنے اور یہ بھی آپ دیکھیں بہت اہم بات ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں نا، ہم ان حلال چیزوں کے اندر وہ چام باقی نہیں رہا، وہ جو دلچسپی تھی وہ باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ہے نا ایک مغرب کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جو حلال رشتے ہیں نا، ان حلال رشتوں میں وہ دلچسپی باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جو لیو ان ریلیشن شپ ہے یا شادی سے پہلے جو محبتیں ہیں، بہت محبتوں کر کے جو شادی کرتے ہیں، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر کچھ دنوں میں ہی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یعنی جب وہ رشتہ حلال بن گیا تو رشتہ حلال بننے کے بعد وہ ساری چیزیں ہو رہی، جب تک کہ وہ رشتہ حرام تھا تب تک جو ہے ہم بہت بانڈنگ کے ساتھ تھے، بہت محبت سے رہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ رشتہ حلال بن گیا تو پھر اب یہ بانڈنگ ختم ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیے پھر ایسے کئی
جوکس ہیں، لطیفے ہیں، اور یہ سب بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پر میاں بیوی کے حلال رشتے کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس رشتے میں دلچسپی رکھی جاتی ہے جو حرام رشتہ ہے. تو اس پر بھی ہم کو غور کرنا ہے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ یہ سب چیزیں رکھی ہوں. تقریباً مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی وقت ختم ہو رہا ہے. تو ہم اپنی نوجوان نسل کو سمجھائیں کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، یہ اختلاط مرد و زن جب ہے، یعنی مل جل کر ہم کالج میں کوئیڈ ہے، کو ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکیاں مل کر ہیں، تو ایسے حالات میں ہم کو کیسے رہنا ہے، کیا اخلاقیات ہیں، اور خود بھی ان اخلاقیات پر قائم رہنا، اور ہم اپنی سہیلیوں کو، پھر ہمارے نوجوان SIO والے جو لڑکے ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دوستوں کے اندر ہم ان چیزوں کو ہم پروان چڑھانے کی کوشش کریں اور بہترین لاجکس کے ساتھ ہم بات بتائیں. ایسا نہ ہو کہ اسلام کے سلسلے میں جو آج لوگوں کے درمیان میں یعنی ایک یہ ہے کہ اسلام تو کیا ہے، چلو آج سے 1400 سال پہلے کا مذہب تھا اور بس اگر اس پر عمل کریں گے تو ہم کو آپا جان، خالہ جان، نانی جان بن کے رہ جانا پڑے گا، اور یہ مطلب اس طرح کی مینٹلٹی ہماری نوجوان نسل کے اندر ہے. آپ دیکھیے ہماری نوجوان نسل آج کما رہی ہے، ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور تعلیم برائے روزگار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اچھی جاب ہے اور بہت اچھی سیلری آ رہی ہے. تب ہماری نوجوان لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ اب ہم شادی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کہ اب ہم نہیں چاہتے ہم یہ پابندیوں میں رہنا. اور پھر دیکھ رہے ہیں اپنی بڑی بہنوں کو، خالہ کو، پھوپھیوں کو، ادھر ادھر سب کو، اور اپنے سماج میں کہ کس طرح سے شادی کے بعد پرابلمس ہو جاتے ہیں، ساس کے ساتھ، شوہر کے ساتھ کیسے مسائل آ جاتے ہیں. چلو ہم وہ سارے مسائل کو ہم اب نہیں لانا چاہتے اور ہم اکیلے ہی زندگی گزار لیں گے. تو یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے. تو یہ چیز آج ہماری نوجوان نسل میں پروان چڑھ رہی ہے. اور آپ دیکھیے ایک عمر ڈھل جانے کے بعد پھر رشتوں کا آنا، پھر شادی ہونا، پھر وہ ایک مسئلہ بن کر رہ جاتی ہے. تو یہ ایسے سماجی مسائل ہیں جو ان اخلاقیات کو ترک کرنے کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں. آج آپ جہاں سے بھی کچھ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، شادیاں ہو رہی ہیں، کچھ دن چل رہی ہیں، پھر طلاق اور خلا کی نوبت آ رہی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ خاندانی انتشار بڑھتا جا رہا ہے. پھر ہماری نوجوان لڑکیاں آج آپ دیکھیے مذہب کو اور دین کو چھوڑ رہی ہیں. اس دنیا، یہاں کی چمک دمک، یہاں کی رنگینیوں کے پیچھے وہ جا رہی ہیں. تو ان سب کے سلسلے میں ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو سمجھائیں کہ یہ جو اخلاقی حدود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ حدود ہماری اپنی بقا کے لیے ہے، ہمارے اپنی ارتقاء کے لیے ہے، ہماری اپنی ترقی کے لیے ہے. اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اور یہاں پر صرف ہم کو ہی اپنی ہی چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی سہیلیوں میں، اپنے پیئر گروپس میں، پھر ہماری جو مائیں ہیں تو اپنی بچوں کو بچپن سے ہی ان سب چیزوں کو ہم بچوں کے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے. تو آپ دیکھیے تو ہماری نوجوان نسل کے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز پر ہم کچھ قابو پا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کو کوششیں کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھ رہا ہے. ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور بعض لوگ اکثر کہتے بھی ہیں کہ یہ مہمات آتی ہیں، مناتے ہیں اور ختم ہو جاتی ہے نا. تو یعنی ہے مہم جب بنائی جاتی ہے تو کوئی ایک چیز میں فوکس کر کے بہت زیادہ اس پر توجہ دے کر ان سب چیزوں کو ہم سماج سے اپنے نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں مہم کے ذریعے بھی. تو یہ صرف اتنے ہی ایک مہینہ کر کے بھی ہم کو نہیں رک جانا ہے، بلکہ ہم فوکس کر رہے ہیں اس مہینہ. بعد میں بھی ہم کو ان ساری چیزوں پر یعنی غور و فکر کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم کو اس سلسلے میں کوششیں کرنی ہیں. تو یہاں بھی ہم فوکس کریں گے، اور انشاءاللہ اور آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پر اسٹڈی کیجئے اچھے سے. جو بھی مٹیریل ملا ہے سورہ نور کو اور وہ ساری چیزوں کو ہم لوگ اچھے سے پڑھیں، سمجھیں، اور ایسے بہترین لاجکس ہم تیار کریں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس کی طرف متوجہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو علم حاصل کرنے والا بنائے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور اس اخلاص ہمیں ہمارے اندر عطا فرمائے، ہمارے اندر عاجزی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ باجی. جیسا کہ باجی نے بتایا کہ آج کے دور میں جو بھی نوجوانوں میں پائی جانے والی سماجی برائیاں ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جو مہم میں ہمیں بتانا ہے، اسے اچھی طرح سے ہمارے